بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام اس حوالے سے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیری رضا، تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان اور مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درختوں کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہے، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ آج ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دڑام سے نیچے گر گئی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن پکڑوائیں گے، ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی اور انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنا زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر
چیز اٹھتی ہے، چرند پرند چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مصروف رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اور دریا کا قطرہ قطرہ بھی اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہ کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع اور خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی تھی، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثالیت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن و محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ شروع میں آپ پر نماز تہجد فرض تھی اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے: صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا، اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی طویل قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں بعد جماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اسرار ہوتے رہے
اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فرمایا کہ نماز کے لیے آواز دی، فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے رہے حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور وہ اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی گئی اور آپ کو سخت تکالیف اٹھانی پڑی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید اب پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ اب رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر سورت النساء شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر کر سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر رکعت اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توفق کیا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی۔ اس طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نماز کس قدر کم پڑھ رہے ہیں۔ کیا امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے، لیکن کیا ہم ان کے طریقوں پر فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہ کرام نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، چنانچہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ الملوک کے مصنف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ تاہم کہیں مصلحتاً یا مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ فقہ کرام کہتے ہیں
کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا، بلکہ بعض فقہ نے ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں اثرات کے ساتھ لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے، مثلا کوئی ایسا نقش و نگار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہا گیا۔ مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا جینا مرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق بن جائیں اور ان کے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھا کریں، اور آخر میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں کہ وہ کیسے نماز ادا کریں اپنی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔